میرے دوستو، تہجد میں رونے پر انسان کو کیا ملتا ہے؟ یاد رکھیں، جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بندہ بنا لیتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی اللہ بنا لیں، تو وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئے۔ یاد رکھیں کہ وہ آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے جو آنسو بہاتی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر گڑ گڑانا، رونا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی عادت بنا لو، یعنی دعا کے اندر انکساری ہو، عاجزی ہو، تڑپ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنا ہو۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ کر سردی کے موسم میں مصلی پہ کھڑے ہو کے میری عبادت میں مصروف ہے اور میرے سامنے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس وقت میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ مسترزقین جو اپنے رزق کا مجھ سے سوال کرے میں اس کے رزق کے تمام مسائل کو حل فرما دوں؟ تو اللہ تو اپنے بندوں کے لیے آوازیں لگاتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تو بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگی کہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا زبیدہ کیا لے کے آئی ہو؟ میں نے کہا یا اللہ میں تیری بڑی عبادت کرتی تھی، میں رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتی تھی، میں نے ایک نہر کھدوائی جس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، اس نہر کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے فرمایا زبیدہ یہ تیرے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا، ٹیکس کا پیسہ تھا، تو نے لوگوں پہ لگا دیا۔ زبیدہ کہتی ہے میں ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اسی نیکی کو بنیاد بنا کے آج ہم آپ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ نیکی یہ ہے، ایک مرتبہ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک باغ میں ٹہل رہی تھی، سیر کر رہی تھی، تم آپس میں گپے لگا رہی تھی، قریب کی مسجد سے ایک مؤذن نے میرے نام کو بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی صدائیں جو ہیں آپ کے کان میں پڑی، تو آپ نے میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ زبیدہ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ بندے کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اس لیے رات کو اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ یہ عمل کرنے لگ گئے، چند دن آپ نے یہ کام کر لیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا روحانیت سے بھر دیں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ پھر آپ کا عبادت میں بھی دل لگے گا، نماز میں بھی دل لگے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی دل لگے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ہمارا تو ذکر کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ہمارا تو تہجد پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو جب آپ چاند دن تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانیت سے مالا مال فرما دیں گے اور تمام عبادات کے اندر آپ کا دل لگے گا میرے دوستو۔ پھر آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق